میں نیو کالج جشن الماس کل ہند آل انڈیا ڈائمنڈ جبلی مشاعرے کی جانب سے آپ تمام کا ہر فرد کو اس محفل مشاعرے میں خیر آمد کرتا ہوں۔ ابھی کچھ ہی منٹوں میں شعراء کرام کو دعوت دی جائے گی اپنے اپنے سیٹوں پہ۔ اب میں ہاشم صاحب پاس پریزیڈنٹ کی اجازت سے اور امیڈیٹ پاس پریزیڈنٹ جناب امین الرحمن صاحب کی اجازت سے مشاعرے کا انعقاد کرتا ہوں۔ اب میں ہمارے میاسی کے آنریری سیکریٹری اور اس مشاعرے کے اعزازی معتمدی نیو کالج مینیجنگ کمیٹی کے سیکریٹری محمد اشرف صاحب کو اسٹیج پہ اور میں اب ہمارے نیو کالج کے ڈائمنڈ جبلی کمیٹی کے چیئرمین جناب الحاج ٹی رفیق احمد صاحب کو اسٹیج پہ دعوت دیتا ہوں۔ جاؤ بلا لو، جاؤ جاؤ بھائی کنوینر جناب آنےگار امتیاز صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ آ جائے۔ اور کون ہے؟ اب ایک کے بعد دیگر میں تمام شعراء کرام کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے مشاعرے کی شروعات کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں ہم۔ اب میں ناظم مشاعرہ مہمان شاعر جناب ماجد دیوبندی صاحب کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ آ جائیں۔ انہی کے شعر سے جس گھر میں ماں باپ کی عزت نہیں ہوتی، جس گھر میں ماں باپ کی عزت نہیں ہوتی، اس گھر کے کاموں میں برکت نہیں ہوتی۔ اب جوہر کانپوری صاحب ان کے پیچھے جا رہے ہیں، جن کا یہ بہت مشہور شعر ہے، زندگی اس نے عطا کی ہے محبت کے لیے۔ اور ہمارے جازب صاحب جو وان بڑی سے تشریف فرما ہیں، اور اعجاز احمد صاحب، ابھی راحت حرار صاحب آنا باقی ہیں، شاداب صاحب ابھی آ رہے ہیں۔ ایک دفعہ جب نوشاد صاحب ادھر تشریف فرما تھے کوئی مشاعرے میں، تو شاداب صاحب ایک شعر سنا رہے تھے، جیسا کہ ایک مشہور شعر ہے، ہزاروں سال نرگس اپنے بے نوری پہ روتی تھی، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا۔ نوشاد صاحب آرام فرما رہے تھے تو یہ اس شعر سے ان کو دعوت دیا، کروڑوں سال نرگس اپنے بے نوری پہ روتی ہے، کروڑوں سال نرگس اپنے بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے ایک نوشاد پیدا۔ تو اٹھ کر بیٹھ گئے نوشاد صاحب۔ ابھی شاداب صاحب اب میں مائک عبید الرحمن صاحب احساس کے حوالے کرتا ہوں، اردو ڈپارٹمنٹ کے ایچ او ڈی، اور آج وہ بھی اس مشاعرے میں شرکت فرما ہیں۔ عبید الرحمن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، یہ نیو کالج ڈائمنڈ جبلی کے موقع پر ہونے والا آل انڈیا مشاعرہ اس تقریبات کی آخری کڑی ہے۔ سب سے پہلے میں خراج کے لیے قاری قاسم بھوپالی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ
خاری قاسم بھوپال صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. صدق الله العظيم. محترم حضرات و خواتین، اس وقت میں نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 22 و 23 دو آیتوں کی تلاوت کی. ان آیتوں کا نثر میں ترجمہ اس طرح ہے: اے انسانوں، اگر تم کو اس قرآن کے بارے میں ذرا بھی شک ہے جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، تو تم اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ، اور اللہ کے علاوہ جو تمہارے مددگار ہیں ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو. پھر اگر تم یہ کام نہیں کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو جہنم کی اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جو کافروں اور منکروں کے لیے تیار کی گئی ہے. یہ نثر میں ترجمہ تھا، اور نظم میں ان آیتوں کا مفہوم اس طرح ہے. شعراء اکرام تو توجہ فرمائیں گے. میں خاص طور پر مولانا کاکا سعید عمری، مولانا ایوب رحمانی، مولانا فیاض عالم صاحب عمری اور دیگر علماء سے درخواست کروں گا کہ وہ خصوصی توجہ فرمائیں ان آیات کے مفہوم. ہمارا ہے یہ ہر فقرہ، یہ ہر جملہ ہمارا ہے. ہمارا ہے یہ ہر فقرہ، یہ ہر جملہ ہمارا ہے، کہ یہ قرآن ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے. صدائے بندے امی صدائے آسمانی ہے، خدا کی بات ہے لیکن محمد کی زبانی ہے. اگر قرآن کے بارے میں تم کو بدگمانی ہے کہ یہ شاید کسی انسان کی جادو بیانی ہے، بنا کر اس طرح کی ایک ہی تقریر لے آؤ. یہ انداز بیاں، یہ حسن، یہ تاثیر لے آؤ. خدا کو چھوڑ کر سارے طرفداروں کو بلوا لو. خدا کو چھوڑ کر سارے طرفداروں کو بلوا لو. مدد کے واسطے اپنے مددگاروں کو بلوا لو. غرض جو کچھ بھی کر سکتے ہو وہ تدبیر اپناؤ. تمہاری بات سچی ہے تو ثابت کر کے دکھلاؤ. مگر مضمون تم ایسا بنا کر لا نہیں سکتے، کسی تدبیر سے بھی زندگی بھر لا نہیں سکتے. ڈرو اس آگ سے رکتی نہیں ہے جو کسی پر بھی، کہ ہیں اس کا نوالا آدمی بھی اور پتھر بھی. وہ شعلہ ریز رہتی ہے، وہ شعلہ بار رہتی ہے. وہ شعلہ ریز رہتی ہے، شعلہ بار رہتی ہے، برابر منکروں کے واسطے تیار رہتی ہے. محترم حضرات و خواتین، کافی عرصے کے بعد
کسی مشاعرے میں مجھے یہ شرکت کا موقع ملا ہے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں بھی شاعر ہوں، اور شاید کسی کو اس کی خبر بھی نہ ہو، لیکن مجھے شعر و سخن میں حضرت علامہ مہوی صدیقی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ سے شرف تلمذ حاصل ہے۔ علامہ مہوی صدیقی صاحب کو ہمارے صدر مشاعرہ اور یہ جناب ضیاء الدین صاحب خوب جانتے ہیں۔ ان کے والد جمیل صاحب ان کو بشارم لے جاتے تھے۔ علامہ مہوی صدیقی لکھنوی مدراس یونیورسٹی میں 30 سال تک اردو عربی فارسی کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ رہے۔ ان کے پاس ڈگری نہیں تھی، قابلیت تھی۔ وہ زمانہ ڈگری کا نہیں بلکہ قابلیت کا زمانہ تھا، روشنی کا زمانہ تھا۔ کون سی روشنی؟ بجلی کی روشنی نہیں، دل کی روشنی اور علم کی روشنی کا زمانہ تھا۔ بڑے زبردست شاعر تھے۔ انہوں نے میرے اندر یہ ذوق پیدا کیا، لیکن جب میرے کچھ اساتذہ کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے اس کو ناپسند فرمایا، لیکن میں کبھی کبھی کچھ کہتا تھا، اور وہ کافی بھی ضائع ہو گئی، وہ بیاض ضائع ہو گئے، جس میں نے کچھ بہت سی نعتیں غزلیں لکھی تھیں۔ آج تلاش کیا تو ایک کتاب مل گئی جو 1980 سے پہلے شائع ہوئی ہے، اور اس میں میری غزل کیا کہیں، بس وہ ایک طالب علمانہ کوشش ہے۔ کچھ اشعار شائع ہوئے ہیں، اگر ہمارے صدر مشاعرہ اجازت دیں تو میں وہ بھی سناتا چلوں۔ مطلع عرض کیا ہے۔ ہو کہ کس کوچے سے یہ باد صبا آئی ہے، ہو کہ کس کوچے سے یہ باد صبا آئی ہے۔ کیونکہ کافی عرصے کے بعد پڑھ رہا ہوں تو پڑھنا بھی بھول گیا، اور پڑھنے میں ذرا کہیں سکتہ بھی آ جاتا ہے، اس لیے اہل فن اہل سخن سے میں معذرت چاہتا ہوں اس کی۔ ہو کہ کس کوچے سے یہ باد صبا آئی ہے، جس طرف دیکھیے ایک حسن ہے رعنائی ہے، بیٹھے بیٹھے ہمیں جب آپ کی یاد آئی ہے، دل تڑپ اٹھا ہے اور روح بھی تھرائی ہے۔ آ گئی یاد مجھے جب بھی وہ فردوس جمال، دل کے آئینے میں تصویر نظر آئی ہے۔ آپ نے میرے ہر ایک غم کو مسرت بخشی، آپ نے میرے ہر ایک غم کو مسرت بخشی، آپ ہی سے میرے زخموں نے شفا پائی ہے، آپ ہی سے میرے زخموں نے شفا پائی ہے۔ غنچہ و گل میں بہاروں میں مہو اختر میں، غنچہ و گل میں بہاروں میں مہو اختر میں، ان کی صورت مجھے ہر شے میں نظر آئی ہے، ان کی صورت مجھے ہر شے میں نظر آئی ہے۔ اب مقطع عرض کیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عشق کیا ہے اور محبوب کون ہے۔ ملاحظہ، نہ تو گوئی کی نہ تو گوئی کی سعادت بھی ملی ہے قاسم، نہ تو گوئی کی
سعادت بھی ملی ہے قاسم مجھ کو آقا مدینہ سے، شناسائی ہے ہو کہ کس کوچے سے یہ باد صبا آئی ہے۔ شکریہ۔ نعت کلام پیش کریں۔ نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتا ہوں۔ سارے حضرات درود شریف پڑھ لیں۔ یوں بھی کبھی ہم انشاءاللہ دربار مدینہ دیکھیں گے، یوں بھی کبھی ہم انشاءاللہ دربار مدینہ دیکھیں گے، الحمد پڑھیں گے دیوانے سرکار مدینہ دیکھیں گے، الحمد پڑھیں گے دیوانے سرکار مدینہ دیکھیں گے، غنچوں کی چٹک اللہ اللہ، پھولوں کی مہک سبحان اللہ، غنچوں کی چٹک اللہ اللہ، پھولوں کی مہک سبحان اللہ، جبریل امی کی نظروں سے گلزار مدینہ دیکھیں گے، جبریل امی کی نظروں سے گلزار مدینہ دیکھیں گے، الحمد پڑھیں گے دیوانے سرکار مدینہ دیکھیں گے، ہر گام پہ سجدہ کرنے کو دوڑے گی نگاہ شوق انور، ہر گام پہ سجدہ کرنے کو دوڑے گی نگاہ شوق انور، جب دور سے راہ طیبہ میں آثار مدینہ دیکھیں گے، جب دور سے راہ طیبہ میں آثار مدینہ دیکھیں گے، الحمد پڑھیں گے دیوانے
سرکار مدینہ دیکھیں گے. شکریہ. السلام علیکم. شکریہ انیس صاحب. جیسا کہ آپ جانتے ہیں آل انڈیا اردو مشاعرہ کی جو کمیٹی بنی تھی اس کمیٹی نے انت تک محنت کی. اس لیے میں چند نام جنہوں نے کافی محنت کی اس میں ان کا نام لینا آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں. سب سے پہلے ہمارے کمیٹی کے چیئرمین جناب ٹی رفیق احمد صاحب، ہمارے کالج کے سیکریٹری صاحب اے محمد اشرف صاحب، جناب چتانے عبد الوہاب صاحب، منڈی اسلم صاحب، آرنیکار امتیاز صاحب کنوینر آف دی مشاعرہ، اور محمد نصر اللہ صاحب، یہ تمام ممبران کی وجہ سے آج یہ اتنا خوبصورت مشاعرہ، اس نہج کا مشاعرہ جو آج کل بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے، ہم نے منعقد کیا. اسی کے ساتھ میں خطبہ استقبالیہ کے لیے اس مشاعرہ کے کنوینر آرنیکار حاجی امتیاز صاحب سے درخواست کروں گا وہ خطبہ استقبالیہ پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشاعرہ جناب یہ محمد اشرف صاحب، سیکریٹری نیو کالج. مہمان خصوصی جناب ٹی رفیق احمد صاحب، چیئرمین جشن الماس نیو کالج. عالی جناب یو محمد خلیل اللہ صاحب، چیئرمین نیو کالج. اعزازی ٹریجر عالی جناب چولارم عبد المالک صاحب. ہم سب لوگوں کے سرپرست عالی حضرت جناب حضرات محمد ہاشم صاحب، الیاس سیٹھ صاحب، امتیاز پاشا صاحب، امین الرحمن صاحب، بزرگان اراکین صاحبان، بیرونی تمام شعراء کرام، راہ تندوری، جوہر کانپوری، اشوک زاہد، ناظم مشاعرہ ماجد دیوبندی، کلیم قیصر، افضل منگلوری، طاہر فراز، اعجاز پاپولر میرٹھی، اقبال اشر، شاداب بے دھڑک، عتیق جاذب، ڈاکٹر سید سجاد حسین، ڈاکٹر عبد الرحمن، ڈاکٹر اعجاز حسین، مختلف علاقوں سے تشریف فرما اردو نواز احباب، اساتذہ کرام، خواتین حضرات، السلام علیکم. جیسا کہ آپ تمام کو معلوم ہے کہ یہ تعلیمی ادارہ کا جشن الماس کا موقع ہے. اس ادارہ کے قیام کی بنیادی مقصد ہی اردو زبان کی ترقی ہے. دوستو، ہماری پرانی روایت ہے کہ ہر ادارے کا ہر جشن کا اہتمام مشاعرے پر ہوتا ہے. اس جشن کی کامیابی کا سہرا ہمارے سیکریٹری جناب اشرف صاحب کے سر پر بندھا ہے، جس کی اردو نوازی کی کوششوں کا نتیجہ ہے آج یہ عالی شان مشاعرہ کا منعقد ہوا ہے. اشرف صاحب کسی تعریف کے محتاج نہیں. آپ کی تعریف کتنی بھی کی جائے کم ہے. نہ تو صرف جنوبی ہند کے مشہور و معروف شخصیوں میں شمار ہوتے ہیں، بلکہ شمالی ہند میں بھی ان کی شہرت کا اچھا خاصا خاکہ ہمیں ملتا ہے. میں آپ کا دل سے گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں اور خوشی محسوس کر رہا ہمارا سرپرست آپ کے دل گہرائیوں سے استقبال ہے جشن الماس کے نیو کالج چیئرمین جناب ٹی رفیق احمد صاحب، جو ہمارے خصوصی مہمان ہیں. ان کا استقبال کرتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے. ہمارے سرپرست الحاج ہاشم صاحب اور امین الرحمن صاحب کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں. جشن الماس کے دیگر کمیٹی کے اراکین، اراکین شہر، بیرونی مقامات سے تشریف فرما شائقین اور اردو باخصوص اراکین مشاعرہ کمیٹی کے ہر رکن کا نام بے نام استقبال کرتے ہوئے شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے شانہ بشانہ مشاعرے کے بابت اپنے زرین مشوروں سے نوازا اور ہر معاملے میں میرا تعاون کیا. خصوصاً جناب امتیاز پاشا صاحب اور الیاس سیٹھ صاحب، چتان عبد الوہاب صاحب، منڈی محمد اسلم صاحب، جناب نصر اللہ صاحب کے شعبہ اردو کے اساتذہ کا استقبال کرتا ہوں. تمام بیرونی مقام شہراء کا استقبال کرتا ہوں اور میری دعوت قبول کرتے ہوئے وہ دور دور سے تشریف لائے اور امید ہے کہ وہ اپنے کلام سے سامعین کا دل جیت لیں گے. محفل مشاعرہ میں شریک ہر فرد کا استقبال کرتے ہوئے میں مشاعرے کی کارروائی کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی لگا لیتا ہوں. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تقریر صدارتی خطبہ میں الحاج یہ محمد اشرف صاحب درخواست کروں گا کہ وہ صدارتی خطبہ پیش کریں. اشرف صاحب صدارتی خطبہ پیش کریں تاکہ مشاعرہ جلد شروع ہو جائے. الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اس جلسے اس مشاعرے کے خصوصی مہمان جناب ٹی رفیق احمد صاحب،
چیئرمین نیو کالج ڈائمنڈ جبلی سیلیبریشن کمیٹی اور مشاعرہ کمیٹی کے جملہ اراکین اور کنوینر جناب آنکار امتیاز احمد صاحب، ہمارے میاسی کے ذمہ دار حضرات اور عہدیداران، خصوصاً جناب محمد ہاشم صاحب، جناب امین الرحمن صاحب، جناب ضیاء الدین احمد صاحب، جناب سی عبد المالک صاحب جو اس میاسی کے خازن ہیں، اور دیگر عہدیداران اور اراکین اور جملہ شعراء کرام جو باہر سے تشریف فرما ہیں، اور مقامی شعراء کرام، علماء کرام، اساتذہ کرام اور دیگر محبان اردو اور خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے زیادہ وقت لینا نہیں ہے، اس لیے کہ جتنے لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں شعراء کو سننے کے لیے آئے ہیں اور وقت زیادہ گنوانا نہیں ہے۔ ویسے ہم نے 9:30 بجے کا وقت دیا تھا، لیکن لوگ جمع ہوتے ہوتے 10:30 بج گئے، حالانکہ شعراء کرام بہت پہلے ہی آ چکے تھے۔ ابھی مجھے انتظار تھا ہمارے صدر محترم جناب یو محمد خلیل اللہ صاحب کا، وہ چونکہ کئی دنوں سے اس جلسے ڈائمنڈ جوبلی کے جلسے کے سلسلے میں کافی محنت اور کافی اس میں لگے ہوئے تھے، اس لیے وہ کافی تھک چکے تھے۔ اس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ آپ پروگرام جاری کی شروع کر دیجئے، میں کچھ دیر بعد حاضر ہو جاؤں گا۔ تو ان کی اجازت سے یہ مشاعرہ ہم نے شروع کیا ہے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم 2 دن سے اس جشن صدف یعنی ڈائمنڈ جوبلی بڑے شان و شوکت سے منا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس جشن کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی بخشی، اور کل جو پروگرام تھا جس میں بہت سارے حضرات حصہ لیے تھے، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ کل کتنا اچھا پروگرام تھا، جس میں ہمارے ہندوستان کے نائب صدر عزت مآب حامد انصاری صاحب تشریف فرما تھے، اور انہی کے ہاتھوں سے اس جشن کا یعنی ڈائمنڈ جوبلی سیلیبریشن کا افتتاح ہوا تھا۔ اس کے بعد اس میں مہمان وزرائے کرام بھی تھے، جس میں ہمارے مدراس کے جی کے واسن جو شپنگ کے وزیر ہیں وہ، اور جناب رحمان خان صاحب جو مائنارٹی افیئرس کے وزیر ہیں وہ بھی تشریف فرما تھے۔ مقامی یعنی وزیروں میں ہم نے یہاں کے وزیر اعلیٰ تعلیم کے جناب شری پی پڑلیپن صاحب کو بھی ہم نے مدعو کیا تھا، لیکن چونکہ کل اسمبلی سیشن اچانک طے ہوا تھا، اس کی وجہ سے وہ شریک نہیں ہو سکے۔ بہرحال بہت سارے حضرات کل تھے، اس میں بہت سارا پروگرام آپ نے دیکھا ہوگا، اور ماشاءاللہ یہ بہت ہی کامیاب رہا۔ آپ لوگوں کا تعاون اور یہ کمیٹی نے جس محنت اور لگن کے ساتھ کام کیا، میں ان کے تمام حضرات کو، جس میں خصوصاً ٹی رفیق احمد صاحب اور ہمارے امتیاز پاشا صاحب، الیاس سیٹھ صاحب اور عزیز اختر صاحب، محمود اختر صاحب اور فیضان احمد شادان اور شمس الدین صاحب اور سہیل عبدالجبار سہیل صاحب اور دیگر ممبران نے کافی حصہ لیا۔ چند لوگوں کے نام شاید میرے دماغ سے اب اس وقت یاد نہیں آ رہے ہیں، میں ان سے معذرت چاہتے ہوئے میں تمام حضرات کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس 2 روزہ پروگرام کو بہترین شاندار بنایا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ ہمیں یہ کرنے کی اور اس ادارے کی ترقی کے لیے ہم نے ایک اس کالج اور ادارے کو آگے بڑھاتے ہوئے یہاں تک پہنچا ہے۔ ہم خصوصاً ہمارے ان حضرات کا میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جن کی بدولت آج ہم یہ کالج کو اس نہج میں، اس ترقی کے راستے میں دیکھ رہے ہیں، جس میں بہت سارے ہمارے بزرگان
انہوں نے اس انجمن کو یعنی مسلم ایجوکیشن ایسوسیشن آف سدرن انڈیا کو 1901 میں قائم کیا تھا، اور اس کے بعد 1951 میں اس کالج کا انعقاد ہوا، جبکہ اس وقت 200 کے تقریباً 200 طلبہ اس میں داخلہ لیے تھے۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے تو ہم آج 25 سالہ جشن بھی ہوا، اس کے بعد 50 سالہ گولڈن جوبلی ہوئی، اس کے بعد اب 60 سالہ جشن صدف یعنی ڈائمنڈ جوبلی ہم منا رہے ہیں، جبکہ ہمارے کالج کا اسٹرینتھ جو ہے اس کی تعداد آج تقریباً 5 سے 5,500 ہزار تک پہنچ چکی ہے، اور اس میں تقریباً 60,000 بچوں نے ڈگری حاصل کی ہے، یعنی انڈر گریجویٹ، پوسٹ گریجویٹ، ایم فل اور پی ایچ ڈی ڈگریاں انہوں نے حاصل کی ہیں۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم سارے بچے، سارے طلبہ اکرام، جس میں بہت جگہ یعنی آج ہائی کورٹ کے ججز بھی ہیں، سپریم کورٹ کے جج بھی ہیں، اور سیاستدان بھی ہیں، جو کل جی کے واسن جی جو ہمارے شپنگ منسٹر تھے وہ بھی ہمارے کالج کے طالب علم ہیں۔ تو لہٰذا اس کالج سے بہت سارے لوگوں کو فیض پہنچ رہا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کالج آگے بڑھتے رہے۔ اب 60 سالہ سے 75 سالہ پلیٹینم جوبلی کی طرف ہم گامزن ہیں۔ انشاءاللہ ہمارے آنے والی جو ٹیم ہوگی وہ 75 سالہ جشن بھی منائے گی، اس کے بعد 100 سالہ جشن بھی انشاءاللہ ہوگا۔ یہ کارواں چلتا رہے گا، اور انشاءاللہ اس میں اور زیادہ سے زیادہ ہم کورسز لانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ سب کی تعاون رہا اور اللہ کی مدد اگر ہمیں حاصل رہی تو انشاءاللہ ہم یہ سارے مراحل کو طے کرتے ہوئے ہمارے قوم کے نسل، ہمارے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دینے کے لیے ہم پوری کوشش کرتے رہیں گے۔ ہمارے بزرگ جو ہیں جناب محمد ہاشم صاحب اس کے سرپرست ہیں، ان کی پوری ہماری تائید ہے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ اس کو پوری آپ اس کا تعاون کرتے ہیں۔ ان کی سرپرستی میں یہ کالج بہت آگے بڑھ رہی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ ایسے بزرگوں کو، جناب ہاشم صاحب، جناب امین الرحمن صاحب اور جناب ضیاء الدین احمد صاحب، ایسے بزرگوں کو اللہ تعالیٰ اور طویل عمر عطا کرے، ان کو صحت عطا کرے، تاکہ یہ کارواں آگے بڑھتا رہے اور ان کی سرپرستی ہمیں ہمیشہ حاصل ہوتی رہے۔ بس میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، اور اس میں خصوصی بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ اس مشاعرے کے آغاز کرنے میں مجھے پوری مدد ملی ہے جناب جاوید ہمارے ماجد دیوبندی صاحب سے۔ انہوں نے ہی پورا نظم کیا ہے یہ پروگرام۔ جتنے بھی شعراء کرام یہاں موجود ہیں آج آپ کے سامنے، وہ انہی کی کوشش کی بدولت ہے۔ اگر وہ، چونکہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، شمال ہند میں کئی شعراء کرام ہیں، اس میں شعراء کرام کی لسٹ ہم نے تیار کی، اس میں انہوں نے بھی چند شعراء کے نام انہوں نے بھی تجویز پیش کیے، اس کے بعد ایک اچھی خاصی لسٹ بن گئی، اور سارے شعراء کو آپ ہی نے مدعو کیا ہماری جانب سے۔ تو میں ان کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے لیے اتنی زحمت گوارا فرمائی اور ان شعراء کرام کو یہاں لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ میں ان کا دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تمام حضرات، تمام شعراء کرام کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ وہ ہمارے اس جلسے میں، اس جشن صدف میں یعنی ڈائمنڈ جوبلی کے جشن میں حصہ لینے کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بہت سارے شعراء کو ہم نے نہیں سنا ہے، اس میں پہلی بار بھی کئی شعراء کرام آئے ہیں، اور اس میں پرانے شعراء کرام جیسے راحت اندوری صاحب ہیں، جوہر کانپوری صاحب ہیں، یہ وہ کئی بار آ چکے ہیں، وہ تو یہاں کافی مقبول اور معروف ہیں۔ ان کے علاوہ بھی بہت سارے شعراء کرام یہاں ہیں۔ میں تمام شعراء کرام سے گزارش کروں گا کہ اپنا تازہ سے تازہ کلام پیش کریں، اور ایسے کلام پیش کریں جس سے مدراس کی محفل ایک دم جو ہے یہاں پر یہ آپ کے شعر سے یہ آڈیٹوریم گونج اٹھے، اور آپ کا ایک پیغام سارے علاقے میں اردو کی ترقی و بقا کے لیے ہر جگہ پھیل جائے۔ یہی ہماری کوشش ہے، اردو کی بقا، اردو کی ترقی، اردو کی فروغ کے لیے ہمارے اندر یہاں بھی کافی بہت سارے لوگ جمع ہیں جن کے طرف سے بہت سارے جریدے، بہت سارے روزنامے چل رہے ہیں۔ جیسے مسلمان تقریباً 85 سال سے وہ نہایت کوششوں کے ساتھ وہ اس یعنی روزنامہ کو اب تک زندہ رکھا ہے۔
اس کے علاوہ دوسرے وانم باڑی جو ہمارا شہر ہے، جو ایک اردو کا ایک گہوارہ ہے، وہاں سے بھی نشان منزل، فروغ اردو، چراغ اردو جیسے جریدے وہاں سے نکل رہے ہیں۔ تو میں تمام حضرات آپ سامعین سے گزارش کروں گا کہ آپ اردو کی ترقی اگر چاہیں تو آپ ان ایسے میگزینس اور جریدے اور ماہنامے روزنامے کو آپ لے کر پڑھتے رہیں اور اپنے بچوں کو بھی اردو کی طرف ترغیب دلائیں۔ آج اردو ہماری زبان ہے، اور ہماری زبان کو اگر ہم بچائیں گے تو ہمارے مذہب کو بھی آپ بچائیں گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں آج اردو کا یعنی ہمارے مذہب کا سارا خزانہ آج اردو زبان میں موجود ہے۔ لہٰذا اردو کی تعلیم سے صرف آپ اردو کی ہی ترقی نہیں بلکہ ہمارے مذہب کی بھی اس کے اندر حفاظت ہو سکتی ہے۔ اس لیے میں آپ سب حضرات سے اپیل کروں گا کہ آپ اردو کی طرف توجہ دیجئے۔ اگر حکومت سے ہمیں کوئی مدد نہیں ملتی تو کوئی پرواہ نہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے، ہاتھے پاؤں سے، ہماری کوششوں سے اردو کو اور زندہ کریں گے، اس کو اور آگے بڑھائیں گے۔ یہی ہماری کوشش ہے۔ اردو زندہ باد۔ میں اس شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کروں گا۔ اے باد صبا تو نے کہا مہمان جو آنے والے ہیں، اے باد صبا تو نے کہا مہمان جو آنے والے ہیں، تو کلیاں نہ بچھانا راہوں میں، ہم آنکھیں بچھانے والے ہیں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں ہمارے صدر محترم جناب یوں محمد خلیل اللہ صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ تھوڑی دیر کے لیے اسٹیج پر تشریف لائیں، تھوڑی دیر کے لیے اسٹیج پر تشریف لائیں، تاکہ آپ یہاں کے اس 2 روزہ جلسے کے آپ ہی دولہا ہیں، تو اس کے لیے میں آپ کو زحمت دوں گا کہ اوپر تشریف لائیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ اشرف صاحب، مشاعرہ کا آغاز ہوا جاتا ہے۔ میں ہمارے کالج کے چیئرمین عالی جناب محمد خلیل اللہ صاحب درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ آ جائیں۔ علامہ اقبال کی اس رباعی سے اس مشاعرے کا آغاز ہوگا۔ رگوں میں لہو باقی نہیں ہے، رگوں میں لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو۔ السلام علیکم۔ رگوں میں لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز روزہ حج و قربانی، نماز روزہ حج و قربانی، یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ اسی رباعی کے ساتھ میں ماجد دیوبندی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ مشاعرے کا آغاز کریں۔ ماجد صاحب، اب آپ جانیے، ماجد صاحب جانیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جشن الماس نیو کالج کے اس عظیم الشان مشاعرے میں جو علم کے گہوارے کے حوالے سے منعقد کیا گیا ہے، علم کی روشنی کے حوالے سے منعقد کیا گیا ہے، علم کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے منعقد کیا گیا ہے، میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ عالی جناب الحاج محمد اشرف صاحب، مہمان خصوصی الحاج ٹی رفیق احمد صاحب، عالی مرتبت خلیل اللہ صاحب، امتیاز صاحب، شورائے کرام اور اس مقدس سرزمین کے عظیم ترین سامعین، اردو جن کے سینوں میں دھڑکتی ہے، جو اردو والوں کو بھی اردو بولنا سکھانے کا سلیقہ رکھتے ہیں، میں آپ کے سماعتوں کو سلام کرتا ہوں۔ مشاعرے کا آغاز ہونے والا ہے۔ صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ دکھ درد اپنے دل کا کسی سے کہے گا کون، دکھ درد اپنے دل کا کسی سے کہے گا کون، آپس میں کٹ مریں گے تو آخر بچے گا کون۔ دکھ درد اپنے دل کا کسی سے کہے گا کون، آپس میں کٹ مریں گے تو آخر بچے گا کون، ہوں گے نہ تم تو لائیں گے بھائی کہاں سے ہم، ہوں گے نہ ہم تو پھر تمہیں بھائی کہے گا کون۔ حضرات گرامی، یہ علمی گہوارہ جس کے بارے میں عالی مرتبت اشرف بھائی نے بڑی تفصیل سے اظہار خیال فرمایا، یہ ہماری ان روایتوں کا امین ہے جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں دی۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حکم آیا اقرا، پڑھو اللہ کے نام پر جس نے تمہیں پیدا کیا، تو اس پڑھنے میں یہ نہیں تھا کہ آپ کو کون سا سبجیکٹ پڑھنا ہے، یہ حکم تھا کہ پڑھو اللہ کے نام پر۔ ظاہر سے بات ہے دوستو
کہ دشمنوں کو دعائیں دیتے ہیں، دشمنوں کو دعائیں دیتے ہیں، خون سے تر نہیں زمیں کرتے، امتی ہیں جو میرے آقا کے، علم حاصل وہ کیوں نہیں کرتے؟ حضرات یہ ایک سوال ہے جو یہاں سے پوری دنیا میں جانا چاہیے، لیکن اس سوال کے ساتھ ساتھ وہ جوابات بھی ہیں جو آپ کی موجودگی کی شکل میں ہمیں مل رہے ہیں۔ اتنی بڑی خدمات اس کالج نے دی ہیں، اس ادارے نے دی ہیں، میں اس ادارے کے تمام اولڈ بوائز کو، موجودہ ذمہ داران کو، ان منتظمین کو سلام پیش کرتا ہوں کہ ان کوششوں کی وجہ سے ہمیں اور آپ کو یہ حوصلہ ملا کہ ہم یہ تقریبات منعقد کر رہے ہیں۔ اسی کا ایک حصہ ہے آج کا مشاعرہ۔ اشرف بھائی نے اپنی تقریر میں ایک بات کہی تھی کہ وہ زیادہ دیر نہیں بولنا چاہتے، اس لیے کہ آپ شورا کو سننے آئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، میں بھی انہی کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ یوں بھی مشاعرے میں زیادہ دیر تقریر کرنا اپنی عزت اور آبرو کو خطرے میں ڈالنا ہے، اور یہ رسک میں لینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ایک صاحب جب بہت لمبی چوڑی تقریر کر رہے تھے اشرف بھائی، تو جب بہت دیر ہو گئی تقریر کرتے ہوئے تو صف سامعین میں سے ایک صاحب ایک بہت موٹا ڈنڈا لاٹھی لے کر اٹھے، اسٹیج کے قریب آئے، جو صاحب بور کر رہے تھے وہ گھبرائے اور انہوں نے کہا کہ خان صاحب اگر آپ میری وجہ سے بور ہو رہے ہوں تو میں ہٹ جاؤں۔ انہوں نے کہا نہیں جناب، آپ تو ہمارے مہمان ہیں، آپ جتنا چاہے بور کریں، دراصل میں اسے تلاش کر رہا ہوں جس نے آپ کو بلوایا ہے، تو میں ایسی نوبت کبھی نہیں آنے دوں گا کہ آپ منتظمین کو تلاش کرنے لگیں۔ آئیے حضرات، یہ اردو کی شمع ہے جسے ہم مشاعرہ کہتے ہیں۔ مشاعرہ ہمارے تہذیبی درسگاہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ مشاعرہ جس نے ہمیں شعر لکھنا بھی سکھایا، وہ مشاعرہ جس نے ہمیں شعر پڑھنا بھی سکھایا، وہ مشاعرہ جس نے ہمیں شعر سننا بھی سکھایا، اور جہاں آپ جیسے حضرات موجود ہوں وہاں یقیناً کوئی شاعر یہ ہمت نہیں کر سکتا کہ وہ اچھا شعر آپ کو نہ سنائے۔ راحت بھائی بیٹھے ہیں، جوہر بھائی بیٹھے ہیں، طاہر فراز صاحب بیٹھے ہیں، یہ ہمارے معتبر ترین شعراء کرام ہیں۔ اس بات کا اعتراف سب نے کیا ہے کہ ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم سامعین کے سطح پر گر کر شعر پڑھنے کے لیے مجبور ہوتے ہیں، لیکن حضرات انشاءاللہ تعالیٰ آج میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ صف سامعین میں وہ لوگ بیٹھے ہیں کہ جن کی موجودگی سے کوئی بھی شاعر یہ کوشش کرے گا کہ ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھائے اور اچھے شعر آپ تک پہنچائے۔ آئیے مشاعرے کا آغاز کیا جائے۔ مشاعرے میں ہمارے مہمان خصوصی موجود ہیں، صدر عالی وقار موجود ہیں، خلیل بھائی موجود ہیں۔ خلیل بھائی جب تشریف لائے، میں ان سے مصافحہ کر رہا تھا تو انہوں نے چپکے سے میرے کان میں ایک بات کہی، اور وہ بات یہ تھی کہ میں آپ سب کو بتا دوں کہ خلیل بھائی مشاعرے کے آخر تک بیٹھیں گے اور تمام شعراء کو داد دیں گے۔ میرے خیال ہے تالیاں ہونی چاہیے جس سے خلیل صاحب کو اپنی بات کی تائید ہو جائے، اور اگر آخر تک نہیں بیٹھے تو 3 گھنٹے ضرور بیٹھیں گے، یہ میں ان کی طرف سے آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ آئیے حضرات مشاعرے کا آغاز کیا جائے۔ مجھے اشرف بھائی نے حکم دیا تھا کہ مشاعرے کا آغاز نعت سرور کونین سے ہونا چاہیے۔ الحمدللہ آج کی اس تقریب کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے ہوا، اس کے بعد نعت سرور کونین پڑھی گئی، اس کے بعد اشرف بھائی کی تقریر ہوئی، لیکن اب ساری ذمہ داری اشرف بھائی پر ہے، مشاعرے کی ذمہ داری ہو سکتا ہے مجھ پر ہو، تو میں اشرف بھائی کے حکم کی تعمیل میں نعت کے چند شعر خود پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے مہمان شعراء کو ایک شکایت بھی نہیں ہوگی کہ شاید میں نے انہیں پہلے بلا دیا ہے۔ میں سب سے چھوٹا شاعر ہوں، میں اپنی حاضری درج کرا رہا ہوں ان حضرات کے درمیان، اور نعت پاک کے چند شعر پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ اس کے بعد میں غزل کے لیے دوسرے شعراء سے گزارش کروں گا۔ آپ سے یہ گزارش ہے کہ جب غزل پڑھی جائے تو آپ جس طرح چاہیں داد دیں، لیکن جب نعت پڑھی جاتی ہے تو سبحان اللہ کے صدائیں بلند ہوتی ہیں، اس لیے کہ نعت سننا اور پڑھنا دونوں ثواب دارین حاصل کرنا ہے۔ اس سعادت میں آپ اور ہم شریک ہو رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ حضرات گرامی علماء کا مجمع ہے کہ نعت پڑھنا تو حضرت حسان بن ثابت کی سنت ہے جسے میرے سرکار نے منبر عطا کیا، لیکن نعت سننا خود میرے سرکار کی سنت ہے جسے آپ ادا کر رہے ہیں۔ آپ نیچے بیٹھ کر نعت پڑھ رہے ہیں، میں حضرت حسان بن ثابت کی سنت ادا کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں نعت پڑھنے اور سننے کی صحیح طور پر توفیق عطا فرمائے۔ میں نعت کے چند شعر پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ اجازت؟ اشرف بھائی میں نعت کے چند شعر ملاحظہ فرمائیں حضرات۔
نعت میں ہی آپ اتنی داد دے دیجئے کہ ہمارے بعد میں غزل کے لیے آنے والا شاعر خوش ہو جائے اور مجھ سے شکایت نہ کرے کہ میں نے اس کو شاید جلدی پڑھوایا. ملاحظہ فرمائیں. آقا کے مدینے کی ہر چیز مثالی ہے. سبحان اللہ. ملاحظہ فرمائیں. آقا کے مدینے کی ہر چیز مثالی ہے. سماعت کیجئے. آقا کے مدینے کی ہر چیز مثالی ہے. ذرے بھی نرالے ہیں مٹی بھی نرالی ہے. ذرے بھی نرالے ہیں مٹی بھی نرالی ہے. آقا کے مدینے کی ہر چیز مثالی ہے. بہت شکریہ. آپ نے جس طرح بھی سنا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. سنیے گا خاص طور پر یہ شعر. سرکار کے کہنے سے مسجد میں اذان دینا. سماعت فرمائے حضرات شریک ہوں. سرکار کے کہنے سے مسجد میں اذان دینا. سرکار بھی سنتے ہیں کیا شان بلالی ہے. سرکار بھی سنتے ہیں کیا شان بلالی ہے. ذرے بھی نرالے ہیں مٹی بھی نرالی ہے. ایک شعر اور آپ کے سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. نعت بہت طویل ہے لیکن آخری شعر آپ کی نظر کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. ذرے بھی نرالے ہیں مٹی بھی نرالی ہے. محبوب دو عالم کے صدقے میں غلاموں نے. سماعت کیجئے گا ذرا. محبوب دو عالم کے صدقے میں غلاموں نے جنت میں پہنچنے کی کیا راہ نکالی ہے. جنت میں پہنچنے کی کیا راہ نکالی ہے. ذرے بھی نرالے ہیں مٹی بھی نرالی ہے. حضرات بہت شکریہ. یہ ماجد دیوبندی نے نعت کے چند شعر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے میری آواز میں آواز ملائی اور مجھے نعت پڑھنے کا حوصلہ دیا. آئیے حضرات غزل کی طرف سفر کیا جائے. ہمارے سامعین گیلری میں ہمارے سامعین تشریف لا رہے ہیں. جلدی جلدی آ جائیں اور سکون سے بیٹھ جائیں جس سے ہم مشاعرے کا باقاعدہ آغاز کر سکیں. نعت سرور کونین پیش کی جا چکی ہے. غزل کی طرف ہمیں چلنا ہے. 1-2 منٹ آپ میری طرف متوجہ رہیں گے تو میں غزل کے شاعر سے آپ کی ملاقات کرانا چاہتا ہوں. حضرات غزل جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ محبوب سے گفتگو کرنے کا نام ہے غزل، لیکن وہی غزل جس کے بارے میں یہ کہا گیا، جس کے امپیکٹ کے بارے میں کہا گیا کہ میں تو غزل سنا کے اکیلا کھڑا رہا، میں تو غزل سنا کے اکیلا کھڑا رہا، سب اپنے اپنے چاہنے والوں میں کھو گئے. ساتھ دیجئے، ماحول بنائیے گا. میں تو غزل سنا کے اکیلا کھڑا رہا، سب اپنے اپنے چاہنے والوں میں کھو گئے. یہ غزل کا ایک تاثر تھا، لیکن غزل محبوب کی زلفوں سے
محبوب کے لب و رخسار سے نکل کر آگے بڑھی، ہمارے عہد تک آئی، تو غزل نے اپنا مفہوم اور معنی بدل لیا اور اس طرح کی گفتگو کرنے لگی کہ جھیل آنکھوں کو نہ ہونٹوں کو کمل کہتے ہیں، جھیل آنکھوں کو نہ ہونٹوں کو کمل کہتے ہیں، ہم تو زخموں کی نمائش کو غزل کہتے ہیں۔ حضرات، وہ غزل جس میں زخموں کی نمائش بھی ہو، محبت کی گفتگو بھی ہو، حالات حاضرہ بھی ہو، اس کے لیے میں ایک ایسے شاعر کو زحمت کلام دے رہا ہوں جس کی تاثیر شعر و شاعری، تاثیر غزل، لہجہ غزل آپ کو متاثر کرے گا۔ شاعر کا اپنا تعارف اس کی شاعری ہوتا ہے، ناظم مشاعرہ صرف اس کا نام پکارتا ہے۔ آئیے میں ایک ایسے شاعر کو آپ کے درمیان پیش کر رہا ہوں کہ جس کی غزل اور نظم سننے کے بعد آپ اس پر فخر کریں گے اور خوش ہوں گے کہ غزل کے نئے نئے پہلوؤں کے ساتھ آج شاعری کی جا رہی ہے۔ یہ نام ہے ہندوستان کے بہت ہی مشہور شاعر، ہمارے دوست، ہمارے بھائی جناب افضل منگلوری کا۔ میں ان سے پرخلوص التماس کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے اور ان کے درمیان صرف آپ ہیں، ان کا بھرپور طریقے سے استقبال کیجئے اور ان کو اتنا نوازے کہ وہ یاد رکھیں کہ وہ آپ کے مشاعرے میں تشریف لائے تھے۔ جناب افضل منگلوری کو میں دعوت کلام دے رہا ہوں، آپ ان کا استقبال کریں۔ شعر پیش کرنا چاہوں گا دوہے کی شکل میں۔ اجازت ہے صاحب بھائی؟ جی ارشاد۔ علم و ادب اقدار کا شہر جو ہے مدراس۔ واہ واہ واہ۔ آپ حضرات نعت بھی بڑے سنجیدگی سے سن رہے تھے، خاموشی سے سن رہے تھے، اور دوسرے اشعار بھی مولانا نے سنائے، لیکن یہ لگنا چاہیے کہ مدراس کا جس طرح مشاعرہ ٹی وی پر آتا ہے، ای ٹی وی اردو اور دوسرے، آپ کی آہ بھی آنی چاہیے اور واہ بھی آنی چاہیے، تبھی مشاعرے کا شاعروں کو بھی احساس ہوگا، دوسرے شعراء کو بھی آپ اسی طرح نوازیے۔ جی ہاں، شعر سننے کے بعد علم و ادب جی ارشاد۔ اقدار کا شہر جو ہے مدراس، جی علم و ادب اقدار کا شہر جو ہے مدراس، نیو کالج کا اس کے ہے یہ جشن الماس۔ بہت اچھا، واہ واہ۔ نیو کالج کا اس کے ہے یہ جشن الماس، اور سر سید کا نور ہے آج یہاں زوبار۔ واہ۔ سر سید کا نور ہے آج یہاں زوبار، آ کر شمع علم میں مجھے ہوا احساس۔ بہت اچھا، آ کر شمع علم میں مجھے ہوا احساس۔ بہت اور ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب نے فرمایا غزل کے حوالے سے، تو میں چاہتا ہوں کہ پہلے دو شعر پھر اس کے بعد غزل پیش کروں گا۔ جی ارشاد۔ ساقی مجھے نہ جام نہ پیمانہ چاہیے، واہ واہ واہ، بہت اچھا۔ ساقی مجھے نہ جام نہ پیمانہ چاہیے، بہت اچھا، واہ شکریہ۔ ساقی مجھے نہ جام نہ پیمانہ چاہیے، واہ۔ اور تیری نگاہ مست کا نظرانہ چاہیے۔ واہ واہ واہ، شکریہ، بہت اچھا۔ پیچھے سے بھی داد آنی چاہیے، ابھی تمام بیدار سامنے کے لوگ ہوئے ہیں۔ جی ساقی مجھے نہ جام نہ پیمانہ چاہیے، بہت اچھا۔ تیری نگاہ مست کا نظرانہ چاہیے۔ بہت اچھا۔